ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے. کیا بدلہ ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اچھا جی، بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کیا اجر ہے، بیان نہیں کر سکتا، بیان ہو بھی نہیں سکتا. یہ کہ جو لوگ اس دنیا کی تمام ترغیبات کے معاملے میں اللہ سے تقویٰ کرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں تمام مرغوبات نفس کے مقابلے میں، اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتے، اللہ کے حکموں سے بے نیازی نہیں برتتے، اللہ سے بے خوفی اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے ان جنتوں کی شکل میں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا جی، بڑا عجب بدلہ ہے، اگر کسی کو مل جائے تو بڑا عجب بدلہ ہے. یہ دنیا تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ایمان ہو تو وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جہاں ان کو پاکیزہ زوج ملیں گے، جنتیں بھی دائمی ملیں گی اور ساتھی بھی انتہائی پاکیزہ اور انتہائی وفادار ملیں گے. ازواج مطہرہ، پاکیزہ زوج، مرد کے لیے پاکیزہ اور وفادار عورت، اور عورت کے لیے پاکیزہ اور وفادار مرد. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ، اللہ کا یہ کہنا کہ میں تم پر راضی ہوں، یہ ملے گا. اور یہ سب سے بڑی دولت ہوگی. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوگی. یہ جس کے ساتھ تعلق ہو اور محبت ہو، اس کی طرف سے رضا کا جو بول ہے وہ بہت بڑا بول ہوتا ہے. وہ مجھے یاد ہے، میرے ایک دوست کا بھائی فوت ہو گیا تو میں تعزیت کے لیے گیا. تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے باتوں باتوں میں بات خیر اس کے بھائی سے گزر کر وہ کہنے لگا کہ آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ہمارے والد فوت ہوئے تھے. اس نے بڑی ایک عجیب بات کی. چند سال پہلے ہمارے والد فوت ہوئے تھے. جب وہ فوت ہونے لگے تھے، یہ ذرا توجہ سے سننا کہ یہ رضا اور خوشی کیا چیز ہوتی ہے. کسی کی خوشی، جس کے ساتھ محبت اور تعلق ہو، اس کی خوشی، یا کسی بڑے کی خوشی. یہ چیف منسٹر آ جائے نا، سارے ایم پی اے ایم این اے اکٹھے ہو جائیں اور مجلس میں چیف منسٹر کسی کے بارے میں کہہ دے، ایم پی اے کے بارے کہ میں تجھ پر خوش ہوں، تو اسے یہ بات نہیں بھولے گی. وہ اس کو جگہ جگہ بیان کرتا پھرے گا کہ انہوں نے جی یہ کہا. تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے میرے اس چھوٹے بھائی کو بھی بلا لیا، مجھے بھی بلا لیا اور میری والدہ کو بھی بلا لیا. اور میرے چھوٹے بھائی کو قریب کر کے کہنے لگے کہ بھائی بیٹا آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں. مجھے بھی کہنے لگے کہ مخلص آپ بھی بڑے اچھے ہیں. لیکن میری ماں کو قریب کر کے کہنے لگے بی بی میں تجھ پر خوش ہوں. بس اتنا جملہ انہوں نے کہا، بی بی میں تجھ پر خوش ہوں. آج تک وہ کہنے لگے آج تک ہماری ماں کو یہ جملہ نہیں بھولا کہ میں تجھ پر خوش ہوں، اور بار بار اس کا ذکر کرتی ہے. اور جب اللہ کہے گا کہ میں خوش ہوں، بھائی کوئی جس کا آپ احترام کرتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت ہے آپ کے دل میں،
وہ آپ کو کہہ دے کہ میں آپ پر خوش ہوں، بس اتنی سی بات کہہ دے تو یہ معمولی بات ہے؟ ان مرغوبات نفس کو چھوڑو، یہ تو آزمائش ہے۔ ان سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے وہ جنتیں جو اہل تقوی کے لیے ہیں اور جن میں دائمی زندگی ہے، بہترین زوج ہیں، اور جن جنتوں میں اللہ کی رضا کی اس کا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کی رضا، ورضوان من اللہ، واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ اپنے ان اہل تقوی سے اچھی طرح واقف ہے، وہ ان کو دیکھتا ہے۔ یہ اہل تقوی کون ہیں؟ یعنی میرے سویت آپ میں سے کسی کا جی چاہے کہ ہم ان دنیا کی مرغوبات کی بجائے اس جنت کو اپنا مقصد بناتے ہیں، اگر کسی کے اندر یہ ہمت ہو، وہ نقطہ نظر زندگی کا بدلے، وہ فیصلہ کوئی نیا کرے، تو وہ کس طرح کے بندے ہیں جو جنت پاتے ہیں؟ وہ اہل تقوی کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا، یہ ان کا قول ہے، یہی ان کی فکر ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ وہ زندگی کی ان رنگ رنگیوں میں اور زندگی کی غموں میں ایک ہی فکر ہے انہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تجھ پر، تیری ہر خبر پر، تیرے ہر حکم پر، تیری ہر چاہت پر، تیرے ہر فیصلے پر ہم ایمان لائے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا مقصد ہے، یہی ان کی منزل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس دنیا کی ترغیبات کی بجائے تیرے انعام پر ایمان لائے۔ ہم اس متاع دنیا کی بجائے متاع آخرت پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اپنا مقصد بنا لیا تیری رضا کو۔ تو ہمارے ساتھ کیا کر؟ اچھا جی، ایمان لانے والے کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ کبھی یاد آیا ہے؟ اچھا جی، یہ بات کس طرح دلوں کے اندر موجود ہے؟ کتنی موجود ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے؟ کتنی موجود ہے؟ آپ اپنا اپنا حساب لگا لیں۔ کتنا تنگ کرتی ہے، کتنا رات کو جگا دیتی ہے، کتنا دن کے چین کو خراب کر دیتی ہے یہ بات کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کتنا پریشان کرتی ہے۔ یا سارا یہ چکر ہے۔ سوچے نا، زندگی میں یہ بات کتنا پریشان کرتی ہے، کتنا جگاتی ہے، کتنا ہر وقت دل کے اندر موجود ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کسی نے کہا کہ لوگوں، یہ تفکرات کی دنیا ہے، کوئی بندہ فکر سے، غم سے، چنتا سے نہیں بچ سکتا۔ ہر کسی کو مختلف قسم کے فکر ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔